رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بر محمد۔ بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ مائدہ کی
ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ تمہارا ولی اور سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ کربلا مرکز ظہور ولایت ہے۔ آج یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو معرفت کربلا کے مقدماتی مرحلے پر ہو رہی تھی کہ بالآخر کربلا کسے کہتے ہیں اور کربلا کا درست اور صحیح مفہوم کیا ہے۔ چونکہ ہم صرف ایک لفظ جانتے ہیں جو کربلا ہے۔ کربلا کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، جن زاویوں سے کربلا کو دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک زاویہ ہے کربلا فعل معصوم۔ ایک زاویہ ہے، ایک زاویہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ کربلا ایک معصوم کا فعل ہے۔ کربلا کوئی ایک ایسا حادثہ نہیں ہے کہ جو اچانک رونما ہوا ہو، نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ یزید نے بیعت مانگی اور امام حسین سلام اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اس نے ان کو شہید کر دیا اور ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا، غور کیجئے گا، کربلا نہ سن 61 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور نہ ہی سن 61 ہجری پر ختم ہوئی ہے۔ کربلا کا ماضی بہت پرانا ہے اور کربلا کا مستقبل ابھی تک جاری ہے۔ لہٰذا ہمیں کربلا کو ایک حادثے کے طور پر، کربلا کو ایک واقعے کے طور پر، کربلا کو صرف ایک رونما ہونے والے واقعے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کربلا تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو پوری دنیا پر جاری اور ساری ہے۔ اس اعتبار سے ہم کربلا کو دیکھیں۔ کیوں ہے اتنا زیادہ کربلا کے سلسلے میں گفتگو؟ آپ دیکھیے، کوئی بھی فعل عبادی ہو، اگر خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ فعل بدل جاتا ہے۔ اگر ضرر کا خوف ہوتا ہے تو فعل تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ مثلا وضو، اگر پانی ضرر پہنچا رہا ہے تو ختم ہو جاتا ہے وضو، آپ تیمم کیجئے۔ اگر انسان حج پہ جا رہا ہے اور حج کے میں حالات خطرناک ہیں، مساعد نہیں ہیں، تو نہیں جائے گا۔ لیکن ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ کربلا ایک ایسا عنصر ہے کہ جہاں خطرے کے باوجود لوگ جا رہے ہیں۔
آج کو نہ دیکھیں کہ آج کیا ہے، آج تو بہت آسانیاں ہیں. آج اتنا بڑا مجمع موجود ہے کہ وسائل نہیں ہیں. ابھی ایران اور عراق کے بارڈر پر بسز نہیں ہیں ادھر لے جانے کے لیے. ایک جم غفیر ہے بارڈر پر، ایران کو بارڈر بند کرنا پڑا کہ زائروں کے لیے خطرہ ہے، اتنا زیادہ جم غفیر ہے. لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اکا دکا زائر آ رہے تھے، حکومت چاروں طرف سے لگی ہوئی تھی کہ نہ جانے دیا جائے، اس وقت بھی لوگ جا رہے تھے. آپ اس پر توجہ کریں. حجاج ہا، منصور ہا، متوکل ہا، کتنی حکومتیں لگ گئیں کہ زائر نہ آئیں، قبر حسین خالی ہو جائے، مگر لوگ آ رہے تھے. اگر جاؤ گے تو جیل میں ڈالا جائے گا، پھر بھی جا رہے ہیں. اگر جاؤ گے تو اذیت پہنچائی جائے گی، پھر بھی جا رہے ہیں. اگر جاؤ گے تو مثلاً ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر بھی جا رہے ہیں. اگر جائیں گے تو دو لوگ آئیں، ایک قتل کیا جائے گا، دوسرا جائے گا، پھر بھی جا رہے ہیں. عجیب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ خطابت نہیں ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو ہوا ہے تاریخ کے اندر. اس طریقے سے کربلا کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں یا کوئی بھیج رہا ہے؟ توجہ کریں. یہ صرف لوگ جا رہے ہیں یا کوئی بھیج رہا ہے؟ آج بھی اگر ہم فرش عزا پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے چلے آئے، بلکہ کوئی ہے جو بھیج رہا ہے، جو گھروں میں رہنے نہیں دیتا، جو گھر سے نکال کے فرش عزا تک پہنچاتا ہے. اب جس کو جتنی توفیق ہو، کوئی ابتدائے مجلس سے ہے، کوئی وسط مجلس میں ہے، کوئی آخر مجلس میں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے من جانب اللہ، اس طریقے سے انسان موجود ہوتا ہے. اور یہاں پر بات آئی ہے تو ایک جملہ استاد کا کہتے چلوں آپ کے سامنے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، خصوصاً فعل عبادی، اور فعل عبادی میں خصوصاً مجلس عزا ایک ایسا عنوان ہے کہ جہاں پر خلوص نیت کی اتنی قدر کی جاتی ہے کہ فرض کیجئے آپ کہ انسان کا مثلاً مجلس میں آنے کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں دل چاہ رہا، تھکا ہے یا کچھ اور ہے یا کوئی بھی، لیکن کیا کرے، اگر نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ ایسے ویسے سوچا کرتا ہے، جائیں کہ نہ جائیں. کوئی خاص مہمان اسی وقت پر آتا ہے یا کوئی خاص کام اسی وقت پیش آتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں آپ تو بہانہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس لیے کہ یہ ایسا مخلصانہ عمل ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو خدا نہ آنے کا بہانہ دیتا ہے کہ تم نہیں جانا چاہ رہے تھے، ہم تمہیں نہ جانے کا بہانہ دے رہے ہیں، چونکہ ہم اسے بلانا بھی نہیں چاہتے جو دل سے نہ جانا چاہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب کربلا ہر زمانے میں آپ تاریخ کا جائزہ لیں. آج بڑی آسانی ہے، مجلس ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کل اس کے لیے بہت خراج دینا پڑا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، چونکہ مجھے عرض کرنا ہے کچھ چیزوں کو، دوسرا مسئلہ کربلا کا ماضی کب سے ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. کربلا شروع کب سے ہوئی ہے؟ ذکر کربلا، تصور کربلا کب سے ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کے زمانے سے سن 61 ہجری، 28 رجب سن 60 ہجری، 4 شعبان سن 3 ہجری. کب سے شروع ہو رہی ہے کربلا؟ ذکر کربلا کا آغاز کب سے ہے؟
کبھی سوچیں آپ، سنا ہے آپ نے؟ میں صرف اپنے بچوں کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آغاز ذکر کربلا کب سے ہے؟ انسانیت کے پہلے سے آغاز ذکر کربلا انسانیت کے پہلے سے ہے، بشریت کے پہلے سے ہے۔ انسانیت کا آغاز کب سے ہے؟ جب سے پہلا انسان زمین پر آیا۔ آغاز کربلا اس کے پہلے سے ہے۔ ابھی آدمیت کا دور شروع نہیں ہوا، ابھی صرف جناب آدم ہے، آدمی نہیں۔ ابھی انسانیت نہیں شروع ہوئی، ابھی پہلا انسان آیا ہے۔ پہلا آدم یعنی پہلا انسان جو خود جناب آدم ہے، وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں یا ابھی نہیں آئے، ابھی اسی عالم میں ہے۔ اور اس وقت سے کربلا کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ کیسے شروع ہوا آپ جانتے ہیں، مجھے اس کو دہرانا نہیں ہے، صرف اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جناب آدم سلام اللہ علیہ سے ترک اولا ہوا، سب جانتے ہیں ترک اولا۔ اور اب یہ بھی لفظ وہی ہے کہ بچوں نے سنا بہت ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا چیز۔ ترک اولا کہ جو 14 معصومین سے نہیں ہوتا، وہ ترک اولا سے بھی معصوم ہیں۔ ہم جن کی جو عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، وہ ترک اولا سے بھی معصوم ہیں۔ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ نسیان نہیں ہے، بھول نہیں ہے، سہو نہیں ہے، ترک اولا بھی نہیں ہے۔ ترک اولا کیا چیز ہے آخر؟ ہمارے بچوں نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا لیکن ہے کیا؟ چونکہ استعمال ہے ترکیب عربی کی، ترک اولا، یا فارسی میں بھی اسی طرح استعمال ہے، اردو میں بھی یوں ہی استعمال ہو گیا۔ معنی کیا ہے اس کے؟ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فرض کیجئے ایک شہر میں 2 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد ہے، جامع مسجد جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، اور ایک غیر جامع ہے جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ ان دونوں مسجدوں میں نماز پڑھنا کہاں بہتر ہے؟ ثواب کہاں زیادہ ہے؟ کہ جامع مسجد میں جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے وہاں بہتر ہے نماز پڑھنا، وہاں ثواب زیادہ ہے۔ بہتر ہے یعنی اولا ہے، بہتر ہے یعنی اولا ہے۔ اگر معصوم اس شہر میں پہنچے جہاں 2 مسجدیں ہیں، نماز کا وقت ہوگا، معصوم ترک اولا نہیں کر سکتا، اولا کو چھوڑ نہیں سکتا، اسی مسجد میں جائے گا کہ جہاں بہتر ہے نماز پڑھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہے ترک اولا۔ معصوم 14 معصومین اس سے بھی معصوم ہے، خوب ترک اولا۔ جناب آدم سلام اللہ علیہ سے ترک اولا ہوا۔ کیا ہوا وہ بحث الگ ہے، ترک اولا ہوا۔ اب کیا کریں؟ پروردگار کی بارگاہ میں واپس آنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اس ترک اولا سے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، پروردگار عالم سے جناب آدم نے کچھ کلمات کو لیا۔ فتلقہ اختیار کیا، لیا، تلقی کیا جناب پروردگار سے جناب آدم نے۔ وہ کلمات کون کون سے تھے؟ ساق عرش پر کچھ کلمات نمودار ہوئے، کچھ نام لکھ کر کے آئے۔ جناب آدم نے اس کو دہرایا۔ یہ کیوں آئے تھے؟ ان ناموں کو دہراؤ، ان ناموں کو پڑھو، ان ناموں کو وسیلہ بناؤ تاکہ توبہ قبول ہو۔ توجہ کیجئے، یعنی مقام عظمت اہل بیت علیہم السلام و جناب آدم کا اندازہ لگائیں۔ یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وسیلہ درکار ہے۔ وسیلہ کون ہے؟ وہ اسماء۔ جب جناب آدم کو وسیلے کی ضرورت ہے، توجہ کریں، جب جناب آدم فتلق، تو قرآن مجید کی آیت ہے، فتلق آدم من ربہ کلمات، کچھ کلمات جناب آدم نے پروردگار عالم سے لیے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ کہا وہ یہ کلمات یہی ہیں۔ جب جناب آدم بغیر وسیلے کے توبہ نہ قبول کروا سکے تو آدمی کی کتنی حیثیت ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، جناب آدم نے پروردگار عالم سے وہ کلمات لیے، فتاب علیہ، فوراً ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی عجیب ہے، فوراً ان کی توبہ قبول ہوئی، یعنی پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو فوری قبول کر لیا، ادھر کلمات لیے ادھر قبول۔ کتنے باعظمت ہیں یہ نام خدا کے نزدیک، توجہ کریں، کتنے باعظمت ہیں یہ نام پروردگار کے نزدیک کہ ادھر زبان پر جاری ہوئے ادھر توبہ قبول ہو رہی ہے۔ نام کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کئی طریقوں سے نقل کیا گیا، ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الہی یا حمیدو بحق محمد، اے حمید تجھے محمد کا واسطہ، یا عالی بحق علی، اے عالی تجھے علی کا واسطہ، یا فاطر بحق فاطمہ، اے فاطر تجھے فاطمہ کا واسطہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان، اے محسن تجھے حسن و حسین کا واسطہ اور احسان تیری جانب سے ہے۔ بس جیسے ہی یہ کلمات زبان پر جاری ہوئے پروردگار عالم نے فوراً جناب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ فوراً پروردگار عالم نے توبہ قبول کری۔ یہ واقعہ ہے، آپ کسی بھی تفسیر میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ لیکن یہاں ہوا کیا؟ ابھی کون ہے؟ جناب آدم وجود میں آئے ہیں اور جناب حوا، ابھی آدمی وجود میں نہیں آیا، ابھی دنیا بسی نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی یہ وجود میں آئے ہیں اور اسی عالم میں ہیں ابھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ توبہ قبول ہوئی ان ناموں کے ذریعے سے۔ پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ نام کس کے ہیں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یہ 4 نام جب میری زبان پر آئے تو میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی۔ عجیب ہے، دل میں مسرت پیدا ہوئی۔ اور یہ 5واں نام جب زبان پر جاری ہوا تو خود بخود آنسو نکلنے لگے۔ یہ جناب آدم خود بخود میرے دیکھو میرے رخسار پر آنسو آ گئے، میرا دل عجیب سا بیٹھنے لگا جیسے یہ 5واں نام آیا۔ جناب جبرائیل نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ 5واں نام کس کا ہے اور یہ کون ہوگا، کہاں آئے گا، کس زمانے میں آئے گا، کس جگہ ولادت ہوگی، کہاں شہید کیا جائے گا، کون کون اس کی نصرت کریں گے، کون لوگ انہیں شہید کریں گے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ جناب جبرائیل مقتل کربلا پڑھ رہے ہیں، ذکر کربلا ہو رہا ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ توجہ کیجئے، ابھی انسانیت کا آغاز نہیں ہوا اور ذکر کربلا شروع ہوا ہے۔ جناب امام حسین ہیں، جتنے لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہوں گے ان سب کے نام جناب جبرائیل لے رہے ہیں، امام حسین کی پیاس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کتنے پیاسے ہوں گے حسین ابن علی اور کون کون ان کا ساتھ دے گا اور کون انہیں شہید کرے گا۔ یہ سب ہوا کب؟ اس وقت۔ یعنی اب آپ دیکھیں، اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں تو کیا کہوں؟ یہ پہلی مجلس ہے جو آسمان پر برپا ہو رہی ہے۔ ناز کرنا چاہیے مجلس کرنے والوں کو۔ یہ پہلی مجلس ہے جو برپا ہو رہی ہے، جس مجلس کا ذاکر سید الملک جناب جبرائیل ہے، جس مجلس کا سامع ابو البشر جناب آدم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اگر جناب آدم کی لائق اولاد بننا ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام مجلس پڑھ رہے ہیں
بیان کر رہے ہیں پورے کربلا کے مقتل کو، صرف اشارہ کر کے نہیں گزرے، موجود ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں سمجھیے گا، صرف اشارہ نہیں کیا کہ آپ کے نبی کا، آپ کے نسل سے ایک نبی آئے گا جس کا یہ نواسہ ہوگا اور مارا جائے گا، نہیں، مکمل بیان کیا ہے جناب جبرائیل نے۔ حتیٰ امام حسین سلام اللہ علیہ کی پیاس کا ذکر کیا ہے کہ اتنے پیاسے ہوں گے حسین کہ زمین سے آسمان تک صرف دھواں نظر آئے گا۔ یہ اسی دن جناب جبرائیل نقل کر رہے ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سب کا تذکرہ، پورا مقتل پڑھ دیا۔ ایک، اب میں جلدی تذکرہ کروں گا، زیادہ نہیں رکوں گا اب اس مرحلے پر، صرف اولو العزم پیغمبر، ان کے بعد جناب نوح اپنی کشتی پر سوار ہیں، پوری دنیا طوفان میں غرق ہو چکی ہے، کشتی اپنے آپ پر سوار ہونے والوں کو لے کر کے چل رہی ہے، ایک جگہ پر آئی تو بھنور میں آ گئی، کشتی بھنور میں ہے، جناب نوح کو خطرہ ہوا یہ کشتی لگتا ہے ڈوب جائے گی، پروردگار عالم سے دعا کی، میرے مالک کیا کشتی ڈوب جائے گی؟ کہا نہیں نوح، کشتی ڈوبے گی تو نہیں، لیکن جس سرزمین پر ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، جس سرزمین پر ہو اسے کربلا کہتے ہیں، اور کربلا کون سی کربلا؟ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ یہاں سفینہ اہل بیت حسین غرق ہونے والا ہے۔ یہ جناب نوح ہے۔ جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کربلا کی سرزمین سے گزر رہے ہیں اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، جب کربلا پہنچتے ہیں تو گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا اور اتنی تیز بھاگا کہ جناب ابراہیم کو گرا دیا اور سر کے بل زمین پر آئے اور سر سے خون جاری ہوا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار کوئی گناہ ہو گیا کیا، کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہ نہیں ابراہیم، کوئی گناہ گستاخی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، لیکن یہ کربلا ہے، یہاں پر حسین کا خون بہایا جائے گا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ تمہارا خون خون حسین سے موافقت کرنے لگے۔ یہ کربلا ہے۔ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ کربلا کی سرزمین سے گزر رہے ہیں اور جناب موسیٰ کے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے، جناب موسیٰ کا جو بند نال ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک کانٹا چبھتا ہے، اس طریقے سے خون جاری ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، یہ ہم جیسے کم ظرف ہیں جو اتفاق اور چانس کہیں۔ دنیا میں کوئی چیز نہ اتفاق ہے نہ چانس ہے، بلکہ سب پروردگار کا ویل کیلکولیٹڈ پروگرام ہے جو انجام پا رہا ہے، وہ مثبت ہو یا منفی ہو، وہ کوئی نعمت مل رہی ہو یا کوئی مشکل آ رہی ہو، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا کہ جی نہیں، اتفاق کچھ نہیں ہے، ہر چیز اپنے سبب سے انجام پا رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اس کے پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خوب، جناب موسیٰ کو ٹھوکر لگی، خون نکلا، پروردگار کوئی گستاخی، کوئی غلطی، کوئی خطا؟ کا نہیں موسیٰ، کچھ نہیں۔ کب؟ یہ کربلا ہے، یہاں یقتل الحسین، اس سرزمین پر امام حسین کو قتل کیا جائے گا، اس کی وجہ سے تمہارا خون حسین کے خون سے موافقت کر جائے، لہٰذا یہاں خون بہ رہا ہے۔ کون سا ایسا نبی ہے جو کربلا سے گزرا ہو اور اس نے کوئی نہ کوئی مصیبت نہ برداشت کی ہو؟ جناب زکریہ گزرے تو اسی طریقے سے، جناب عیسیٰ گزرے تو اسی طریقے سے، جو نبی یہاں سے گزر رہا ہے وہ کربلا پر گریہ کر کے گزرتا ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج کر کے اتر گزرتا ہے۔ ایک جناب عیسیٰ گزر رہے حواریین کے ساتھ، شیر نے آ کر کے راستہ روکا، خیریت تو تم کہاں سے آئے؟ کہ جب تک اس سرزمین پر قاتل حسین پر لعنت نہ کریں گے میں راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تاریخ گواہی دے رہی ہے، یہ کوئی میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب تک قاتل حسین پر لعنت نہیں کریں گے میں راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ سوچیں، یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں آخر کیوں؟ یہ واقعات تو سنے ہیں ہمارے بچوں نے، بیان ہوتے ہیں، مگر یہ سوال
بچوں کے ذہن میں اگر آیا تو بہت اچھا ہے، نہیں آیا تو سنیں آخر کیوں۔ کربلا، میری گفتگو اہمیت کربلا پر اور مقام معرفت کربلا پر ہے، جبکہ صرف اشارہ کروں گا، ورنہ موضوع یہ نہیں ہے، مجھے کوئی تھوڑا دور تک جانا ہے آپ کے ساتھ۔ آخر کیوں؟ کیا ضروری ہے کہ جناب آدم جب لفظ حسین کہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور پھر جناب جبرائیل پورا واقعہ بیان کرے؟ کیوں؟ یوں ہی نہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جناب ابراہیم جاری ہو تو گھوڑے سے گرے اور خون بہے؟ کیوں؟ ایسے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا ضروری ہے کہ نوح کی کشتی بھنور میں پھنس جائے؟ کیا ضروری ہے کہ جناب سلیمان جب اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے دنیا کی سیر کر رہے ہوں تو چادر لے کر کے کربلا کی سرزمین پر اتر جائے سلیمان کو؟ کیوں؟ ہوا روک دی جائے اور چادر زمین پر آ جائے؟ کیوں؟ ایسے ہی سوچنا چاہیے عزیزو۔ یہ کربلا کا ماضی ہے، توجہ کریں، یہ کربلا کا ماضی ہے جو جناب آدم سے شروع ہو کر کے آیا جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ کے بعد ہر موقع پر گریا ہے۔ امام حسین دنیا میں آئے تو گریا، امام حسین پیغمبر کی گود میں بیٹھے ہیں تو گریا، امام حسین پیغمبر کے سامنے کھیل رہے ہیں تو گریا، جناب زینب دنیا میں آئی تو گریا۔ کیوں آخر؟ مولا کائنات جنگ صفین سے واپس ہو رہے ہیں، سرزمین کربلا سے گزرے تو گریا۔ امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں، امام حسین اپنے بھائی پر رو رہے ہیں، کہتے بھائیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی کیسے نہ رو اس عالم میں آپ کو دیکھ کر کے، کہا میرے یقیناً مجھے زہر دیا گیا ہے لیکن جو چاہوں میرے سامنے سب موجود ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تجھ جیسا کوئی دن نہ ہوگا دنیا میں۔ کیوں؟ دیکھیں آپ، کربلا کا واقعہ میں نے کل عرض کیا، کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، 3 معصوم امام کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا کے بعد 35 سال تک امام سجاد ہر بہانے سے رو رہے ہیں، ہر بہانے سے، پانی آئے تو روئے، وضو کرے تو روئے، کھانا کھائے تو روئے، غریب کو دیکھے تو روئے، جانور کو ذبح ہوتے دیکھے تو روئے۔ عالم یہ ہو گیا تھا کہ قصاب اپنے کٹے ہوئے جانوروں پر پردہ ڈال دیتے تھے اگر امام سجاد گزر رہے ہو۔ کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں امام سجاد کا رونا کوئی جذباتی رونا ہے؟ صرف ایک جذبات کی بنیاد پر رو رہے ہیں کہ میرا بابا مارا گیا، صرف اتنا ہی ہے؟ یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا بالآخر، کیوں ہے آخر ایسا؟ 50 سال تک کربلا کے بعد کربلا کو بیان کرنے کے لیے معصوم راوی موجود ہے۔ کیوں؟ ہر امام نے کربلا کا تذکرہ کیا، ہر امام نے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیوں؟ یہاں تک بات آئی کہ امام رضا فرماتے شبیب کے بیٹے اگر کسی بات پر رونا آئے تو حسین پر رونا، کسی چیز پر رونا آئے تو حسین ابن علی پر رونا، کسی جوان کو مرتے دیکھنا تو حسین پر رونا، کسی غربت پر رونا تو حسین کو رونا، کسی کوئی حادثہ کسی کو قتل ہوا دیکھنا تو حسین پر رونا، کسی چیز پر اگر رونا آئے تو امام حسین پر رونا۔ امام رضا فرما رہے ہیں، امام زمان سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں دن روتا ہوں، رات روتا ہوں، صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں، آنسو کے بجائے خون بہاتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بھی میں اگر پہنچ سکا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ جب حضرت ظہور کریں گے تو کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کے کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں سنو میرے جد کو پیاسا قتل کیا گیا۔ کیوں؟ ہے کہ نہیں سوال؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا، غور کیا کہ بالآخر اتنا زیادہ کربلا کے لیے اہتمام کیوں ہے؟ یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہوئے ہیں، توجہ کیجئے جو عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ اور اسی جگہ پر، یہ وہ واقعات ہیں جو کربلا کے سلسلے میں ہوئے ہیں، اور کتنے
کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو کربلا کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں لیکن رکنے نہیں دی جا رہی. کوئی مشن دنیا میں آپ بتا دیں جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو، یعنی جس کو مٹانے کے لیے اور وہ باقی رہا ہو. کوئی مشن آپ بتائیے دنیا میں کہ جس کو مٹانے کے لیے اتنی کوشش کی گئی ہو وہ پھر بھی باقی ہو جتنی کوشش کربلا کو مٹانے کے لیے ہوئی ہے. متوکل ملعون نے کربلا کی سرزمین پر روزے گرا، روزے تھے کہ نہیں تھے، قبر پر ہل چلانے کا حکم دے دیا کہ کربلا کی سرزمین کو ہل چلا کر کے اس پہ دانہ بو دو تاکہ غائب ہو جائے قبر حسین. اور ہل چلایا گیا کربلا میں، لیکن جانوروں نے قبر حسین پر قدم نہیں رکھا. جانوروں نے، پھر کہہ رہا ہوں، جانوروں نے قبر حسین پر قدم نہیں رکھا. یعنی بیان کر رہا تھا کہ ہم جانور ہیں مگر انہیں پہچانتے ہیں. تم آخر کیا ہو کہ جو انہیں نہیں پہچانتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کو. اچھا، اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو آپ بڑھیں گے؟ ہل چلانے کا حکم دیا گیا، جانوروں نے قبر حسین پر قدم نہیں رکھا. کہا کہ علقمہ کو کاٹ کر کے، نہر علقمہ کو کاٹ کر کے پانی بھر دو کربلا میں تاکہ پانی میں قبر غائب ہو جائے، بہہ جائے مثلا. یہ بھی اسی ملعون نے کیا اور یہ کام کیا گیا. کربلا میں پانی بھرا لیکن قبر حسین سے پانی گزرا نہیں، اطراف میں رہا. بڑھتا چلا گیا لیکن اطراف میں گردش کرتا رہا، قبر پر سے نہیں گزرا. اسی کو کہتے ہیں حائر حسینی. حائر یعنی جہاں پانی حیران تھا، جہاں پانی چکر لگا رہا تھا، اسی جگہ کو. زمانہ کس کا ہے؟ 10ویں امام کا. توجہ کریں، 10ویں امام کا زمانہ ہے. متوکل نے یہ کام کیا، امام نے اسی موقع سے استفادہ کیا. کہا کہ دنیا میں کچھ جگہ ایسی ہیں، انا للہ بقاعا یحب ان یدعا فی فیستجیب. دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں پروردگار کے لیے کہ خدا دوست رکھتا ہے کہ وہاں جا کر کے خدا کو پکارا جائے تو خدا جواب دے. حائر انہی میں سے ایک جگہ ہے. متوکل مٹانے کا وسیلہ بنا رہا تھا، امام نے بچانے کا وسیلہ بنا دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. والحیر منہا، یہ حائر حسینی، حائر حسینی یہ انہی میں سے ہے. آپ نے دیکھا اتنا زیادہ کوشش کی گئی لیکن نہیں ہو سکا، نہیں مٹ سکا. حجاج نے، متوکل نے، منصور نے، کس نے کوشش کی امام حسین سلام اللہ علیہ کے اس مشن کو برباد کرنے کے لیے، لیکن نہیں ہو سکا. صدام ملعون نے معمولی کام کیا ہے. یہ تو ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے کا واقعہ ہے. کتنا چاہا اس نے کہ مٹا دیا جائے لیکن نہیں مٹ سکا. آج بھی آپ دیکھ لیں، حج کے 10 گنا زائر حج بیت اللہ سے 10 ٹائم زیادہ زائر کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، لیکن نہ کوئی پیاسا پلٹتا ہے، نہ کوئی بھوکا پلٹتا ہے، نہ کوئی کچلا ہوا پلٹتا ہے. کسی کو کچھ نہیں ہوتا اتنے جگہوں پر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کتنا اثر لیے ہوئے ہیں آج بھی یہ کربلا. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا ابھی کسی جگہ پر، آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں. کسی ٹی وی چینل نے، اب دھوکے سے تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ پروردگار کا پروگرام ہے، وہ خوب جانتا ہے کیسے انجام دے. ٹی وی چینل نے 14 سیکنڈ کی ایک کلپ چلائی تھی. چینل کا نام مجھے پتا ہے لیکن نہیں لے رہا ہوں مصلحتاً.
ایک ٹی وی چینل نے 14 سیکنڈ کی کلپ دکھائی کہ لوگ نجف سے کربلا کی طرف مشی کر رہے ہیں. ایک ہلکا سا گزر دکھایا اس نے، 14 سیکنڈ آپ سمجھ لیجئے. اور اس کو ایک کرسچن فیملی نے یورپ میں دیکھا، اور وہیں سے یہ سوال پیدا ہوا ذہن میں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. امام حسین کے سلسلے میں اتنا سوال کافی ہے. حسین تک آنے کے لیے اتنا سوال بہت ہے. ہماری کل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سامع اور مخاطب کے ذہن میں سوال ایجاد کر دیں. جواب کا نتیجہ خود نکل آئے گا. ان کے ذہن میں، اس فیملی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، تحقیق شروع ہوئی. آپ کو معلوم ہے نتیجہ کیا ہوا؟ جسٹ نیکسٹ ایئر، اس کے اگلے سال، وہ لوگ خود کربلا سے نجف و نجف سے کربلا مشی میں شریک تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن علی. کتنا دبایا گیا امام حسین سلام اللہ علیہ کے مشن کو، لیکن نہیں ختم ہوا. آج بھی آپ دیکھ لیں، کورونا کے بہانے سے کتنا کچھ کیا گیا، جبکہ ایک مکمل سازش تھی پوری دنیا میں. ان ملعونوں نے بدبخت کر دیا پوری دنیا کو. اور ہمارے یہاں تعزیہ نہیں رکھنے دیں گے، جیسے پتہ نہیں کہاں سے نام یاد ہو گیا تھا کہ تعزیہ نہیں ہونا چاہیے. بننے نہ پائے، اٹھنے نہ پائے، رکھنے نہ پائے. ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو سکے، لیکن کیا ہوا؟ آگے چلا گیا. لیکن آج بھی موجود ہے. وہ سمجھ رہے تھے عزاخانے بند کرا دیں گے تو نام ختم ہو جائے گا. انہیں نہیں معلوم تھا اگر عزاخانے بند ہوں گے تو ہر گھر عزاخانہ بنے گا. ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. یہ کربلا ایک ایسا موضوع ہے، اس پر جتنا سوچا جائے کم ہے. اور جواب میں صرف ایک لفظ کس سے بس بات کو اپنے آخری مرحلے تک لانا چاہتا ہوں: فعل معصوم. ایک زاویہ نظر ہے کربلا کے لیے. بالآخر آیا اسلام کی تاریخ میں کوئی دوسرا واقعہ ہی نہیں؟ آپ بتائیں، بعثت سے بڑا کوئی واقعہ ہے کہ دنیا میں آخری رسول آ رہا ہے اور مبعوث بالرسالت ہو رہے ہیں، لیکن اتنا زور بعثت کے لیے نہیں ہے. غدیر سے بڑا کوئی واقعہ ہے. اور آپ کے سامنے آج اسی جگہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت کی ہماری ضرورت ہے کہ ہم غدیر کو دنیا کے سامنے پیش کریں. غدیر، باقاعدہ معرفت غدیر پر گفتگو ہونی چاہیے. تو دنیا غدیر کو پہچانے جس طرح کربلا سب کو پہچان رہی ہے. لیکن اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا کہیں پر. لیکن کربلا کے لیے اگر تمہارے پاس امکان میں ہے تمہارے، تو ہر سال کربلا کے لیے جاؤ، ہر سال زیارت حسین کے لیے جاؤ. یہ حدیث ہے معصوم کی، اگر تمہارے امکان میں ہے تو. تو بس میں ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو آخری منزل پر لا رہا ہوں. سوال باقی رہے گا، جواب انشاءاللہ کل. کہ کیا ضروری ہے اس طریقے سے؟ کہیں پر آپ کو ملا من بکا علی الحسین مئتن فلہ الجنہ، جو 100 مرتبہ حسین پر روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 50 فلہ الجنہ، جو 50 مرتبہ امام حسین پر روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 30 فلہ الجنہ، جو 30 مرتبہ حسین پر روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 10 فلہ الجنہ، جو 10 مرتبہ حسین پر روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا علی الحسین 1 فلہ الجنہ، جو 1 مرتبہ حسین پر روئے اس کے لیے جنت ہے. من بکا او ابکا او تباکا فلہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی حیت بنائے اس کے اوپر جنت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
کیوں ہے آخر اتنا زیادہ؟ صرف اس سوال پر رکوں گا اور انشاءاللہ باقی بعد میں، کیوں ہے اتنا زیادہ کربلا کے لیے؟ کبھی ہم سوچیں اس بات میں؟ آپ کہیں گے کربلا میں امام قتل ہوئے ہیں، خوب امام تو 12 اور بھی 11 اور بھی قتل ہوئے ہیں۔ کربلا میں معصوم قتل ہوئے ہیں، خوب معصوم 13 اور بھی قتل ہوئے ہیں۔ اگر قتل امام مسئلہ ہے تو دوسرے امام بھی امام ہے، کوئی فرق نہیں ہے دوسرے اماموں میں امام حسین میں، سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے اماموں میں آپس میں۔ توجہ کریں آپ، اگر کربلا کی سرزمین پر جناب امام صادق ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے انجام دیا، فرق نہیں ہے۔ اگر امام صادق کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام صادق نے انجام دیا، فرق نہیں آپس میں کوئی یہاں ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امام حسین شہید ہوئے لہٰذا ایسا، جی نہیں، ورنہ امام حسین اگر کربلا میں شہید ہو رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہونا، کوئی فرق ہے بعنوان امام؟ یا شہادت جناب امیر کوئی آسان مسئلہ ہے؟ پہلا امام شہید ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو کہ معمولی مسئلہ ہے، لیکن نہیں ہے اتنا زور۔ اگر بھوک و پیاس مسئلہ ہے، دنیا میں بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پھر اگر ظلم مسئلہ ہے تو پتہ نہیں کتنا ظلم کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ظلم کہیں نہیں ہوا، نہیں ہوا، کیسے نہیں ہے؟ اگر محض ظلم مراد ہے، توجہ کیجئے گا الفاظ پر میرے، اگر محض ظلم مراد ہے تو ظلم اور مقامات پر بھی ہو رہا ہے۔ اگر قتل امام مراد ہے تو امام دوسری جگہ بھی قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن کیوں اتنا زیادہ کربلا پر زور دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں، اور میں انشاءاللہ اگر ہو سکا جتنا ممکن ہوا عرض کروں گا آپ کے سامنے، کیوں اتنا زیادہ زور ہے کربلا کے اوپر؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کیا حال ہے کربلا میں، عجیب ہے واقعا، عجیب ہے۔ اسی 40 کو توڑنے کے لیے دنیا نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی کوشش کی دنیا نے 40 کو کا رنگ پھیکا کر دے۔ کہاں فری جہاز لے جائے جا رہے ہیں، کہاں شام جا رہے ہیں، روایت کربلا کے لیے کہی جا رہی ہے، وہ شام لے جا رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پرسا دینے جا رہے ہیں، بہانہ دیکھیں آپ، شوگر کوٹڈ، کیا شوگر کوٹڈ زہر دیا جا رہا ہے کہ کربلا کا یہ مجمع کم کیا جائے بنام شام۔ وہ پروردگار نے اس طریقے سے کر دیا کہ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زور دیا گیا، کچھ نہیں ہو پایا۔ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے، کربلا ہے، اتنا کہاں سے آیا؟ کون سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی معرفت آپ کو ایک دم سے آ گئی کہ آپ پورا جہاز فری لے جانے لگے؟ ہوا کیا آخر؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا، اور دنیا کو دکھا دیا گیا وہی جناب زینب جن کی محبت میں فری جہاز لے جائے جا رہے تھے، جب جناب زینب کے روزے پر وقت پڑا تو ایک بھی نظر نہیں آئے، وہ سب فری ملانے والے سب غائب ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو جناب زینب سے کوئی الفت نہیں تھی، وہ کسی پروگرام کے تحت کام کر رہے تھے، کسی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، غائب ہو گئے سارے کے سارے۔ کام وہی لوگ آئے، آپ دیکھ لیجئے، لیکن پھر بھی کربلا ہے آج بھی۔ اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی شدتوں کے بعد کربلا ہے، اور جہاں بھی آپ دنیا میں جائیے کربلا کا نام لینے والا موجود ہے۔ بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں سلسلے کی، مجلس تمام۔ اسی سرزمین ہندوستان پر میں ایک جگہ پر گیا مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں مجھے بتایا گیا، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، مصلحتاً نہیں لے رہا ہوں، کہا قبلہ 95% عزاداری ہمارے یہاں برادران اہل سنت کی ہے۔
2 سال پہلے کی بات ہے، پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، کورونا کے پہلے 2 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ 95% عزاداری ہمارے شہر میں برادران اہل سنت کی ہیں کہ جو ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، زنجیر کرتے ہیں، کما لگاتے ہیں۔ 95% لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں اور برادران اہل سنت ہیں، لیکن کربلا کا غم منا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ کتنے جگہوں پر آپ چلے جائیے، برادران اہل حنود کربلا کے لیے غم منا رہے ہیں، جا کر کے دیکھیے، ہے میں نے سنا اسی جگہ، اسی ہندوستان میں کتنے ایسے ہندو ہیں جو کربلا کے لیے مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ پروفیشنل ہے، جی نہیں، کتنے ایسے ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یہ، جتنا اس کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے۔ آپ بس میں آخری جملہ، آپ مجھے دنیا کا وہ جگہ بتا دے، دنیا کی وہ سرزمین بتا دے، وہ حصہ بتا دے جہاں پر یا حسین نہیں ہو رہا، وہ جگہ بتا دیجئے جہاں یا حسین نہ ہو رہا ہو۔ ہر جگہ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہے، چاہے وہ امام بارگاہ میں ہو یا گھر کے اندر ہو، لیکن حسین ابن علی کا نام لے رہا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے باقی ہے، نہیں، بلکہ قضیہ الٹا ہے، ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں۔ پوری دنیا میں مٹایا گیا ہمیں، لیکن کربلا نے بچا لیا ہمیں۔ توجہ کریں، اور صرف لوگ ہم سے کہتے ہیں معجزہ پڑھیے، معجزہ پڑھیے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، چونکہ آئینے میں آپ کو دیکھیے، خود آپ کا وجود معجزہ ہے۔ اتنا دنیا نے مٹایا پھر بھی آپ باقی ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے؟ توجہ کریں، یعنی ساری دنیا ہمیں مٹا رہی ہے اور ساری دنیا میں ہم باقی ہیں، is equal to معجزہ۔ یہ معجزہ ہے، اور یہ ہمیں اپنی حالت خوب پتا ہے ہم کیسے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم باقی ہیں، بلکہ کوئی بقیت اللہ ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، وقت تمام ہو گیا۔ اسی جگہ پر روک رہا ہوں گفتگو کو کہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے بالآخر کہ اتنا زیادہ کربلا پر زور کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کربلا پر زور دیا گیا۔ بس آخری حدیث میں پڑھ چکا، لیکن آخری جملہ اسی حدیث سے مربوط کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب امام رضا علیہ السلام یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو حسین ابن علی ابن ابی طالب پر گریہ کرنا۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ذبح کیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم امام رضا نے یہ تشبیہ کیوں دی، کبش، گوسفن، ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے گوسفن کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے امام حسین کو ذبح کیا گیا۔ آپ دیکھیے، جب کوئی کسی چیز کی تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے تو کوئی وجہ ہوتی ہے جو شباہت کی وجہ بنتی ہے، جس لیے تشبیہ دیتے ہیں۔ فلاں انسان شیر ہے، وجہ کیا ہے؟ کا شجاعت۔ فلاں انسان کا دل بالکل پھول جیسا ہے،
وجہ کیا ہے؟ لطافت. امام رضا کہہ رہے ہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیاس وجہ ہے، اس لیے کہ گوسفند کو تو پانی پلا کے ذبح کرتے. امام سجاد بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک قصاب چھری لیے ہوئے گوسفند کو لٹائے ہوئے ذبح کرنا چاہتا. اس کی نظر پڑی امام پر، اس نے چھری ہٹا لی، اٹھ گیا. امام قریب آئے، کہا بھائی میں تجھے ذبح کرنے سے منع نہیں کر رہا، تیرا یہ کام ہے تو کر، مجھے صرف اتنا بتا دے تو نے اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ صرف اتنا بتا دے کہ تو نے اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں. اس نے کہا کہ مولا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جب تک جانور پانی سے منہ نہ موڑ لے ہم اس کی گردن پر چھری نہیں چلاتے. بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ کربلا کرو کر کے آؤ. واللہ قتل ابی عطشانا، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا. اب بات آئی امام سجاد کا ایک جملہ اور نقل کر دوں، دل چاہ رہا اسی مقام پر. امام سجاد بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص کہتا ہے ایھا الناس انا رجل غریب، اے لوگوں میں ایک مرد غریب ہوں، غریب الوطن ہوں، میری مدد کرو. امام اس کے پاس آئے، کہا بھائی یہ بتا کہ تو غریب ہے؟ کہا کہ ہاں میں غریب ہوں. کہا اگر تو یہاں مر جائے، دنیا سے چلا جائے تو تجھے غسل و کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فرزند رسول، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، مجھے کیسے غسل و کفن یہاں نہیں ملے گا؟ کہا پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، غریب تو میرا بابا تھا کہ 3 دن تک زمین پر بلا غسل و کفن پڑا رہا. پیاس وجہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور امام حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا. پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر آپ بتائیے کہ امام رضا علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں آخر کہ ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے، امام خود جانے، لیکن جو بات ظاہر میں لگ رہی ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. عزیزو آپ دیکھیں، اگر کسی روڈ پر کسی شاہراہ پر کوئی جانور ذبح ہو رہا ہو تو کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جانور ذبح ہوتے ہی رہتا ہے، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی شاہراہ پر، کسی روڈ پر کسی انسان کو ذبح کیا جانے لگے تو پوری انسانیت بے چین ہو جاتی ہے، سارے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کسی انسان کو ذبح کیا جاتا ہے. ہائے اگر حسین کو امام نہیں مانتے تھے، اگر حسین کو ولی خدا نہیں مانتے تھے، حسین کم از کم انسان تو امام حسین کو انسان تو سمجھ لیتے کم از کم. جب حسین خنجر کے نیچے آئے تو کسی نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. ارے یہ وہ درد تھا امام حسین کے دل پر جس کو میر انیس نے محسوس کیا اور آواز دی، عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہائے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کربلا میں لاشوں پر لاشیں لاتے رہے، فوج اشقیاء پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، کسی نے یہ محسوس نہ کیا ارے یہ بھتیجے کا لاشا لے جا رہا ہے، یہ بھانجوں کی میتیں اٹھا رہا ہے، یہ بھائی کے جنازے پر آیا ہے، یہ بیٹے کے لاشے پر آیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہ تھا کربلا میں. جب حسین ابن علی زیر خنجر آئے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کیا ہوا، بلکہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے. کربلا میں 2 آوازیں تھی جو بلند ہو رہی تھی، یا تو ماں کہہ رہی تھی ولدی ولدی میرے بچے میرے لال، یا بہن پکار رہی تھی آنتاخی اے بھیا اے میرے بھائی یہ کیا ہو.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا أرحم الراحمين ماتم حسین. Yeah.